جو بندہ بیمار ہو، جو سفر میں ہو، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی اور میرے فرشتوں انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو بیماری اور سفر کی کڑیاں ڈال دی ہیں، اس کی نماز وہ لکھو جو اس سفر میں نہیں بلکہ حضر میں پڑھی اور سب سے خوبصورت نماز پڑھی اجر اس کا وہ لکھا۔ جو میرے پیارے بھائی مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے جو رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ کہاں اللہ کے رسول نے پڑھی تھی؟ صحت مند ہے، اگر بیمار ہے تو شریعت کہتی ہے لیٹ کے پڑھ لیں، اجازت ہے۔ میں صحت مند ہوں، بأي حجة اصلي قاعدا، میں بیٹھ کے کس بنیاد پہ نماز پڑھتا ہوں؟ یہ مجھے سوچنا ہے۔ میری اطاعت کا نقطہ بہت واضح ہوگا کہ میں اللہ کے رسول کی مانتا ہوں، کسی اور کی مانتا ہوں۔ اور پھر سنیے دارمی کی روایت، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسے صحابہ میں سے کوئی صحابی نہیں، 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ہر ایک انسان کا بدلہ دے دیا، ابوبکر کے احسان کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن دے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں ابوبکر کی بات لاتے ہو؟ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر آ رہا ہے کہ تم نے نبی کے مقابلے میں صحابی کی بات پیش کی ہے اور پیش بھی ابوبکر کی ہے، کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اور آج میں سوچتے ہی نہیں، میری محبت ان بزرگوں سے ہے، میں کہتا ہوں کہ بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے یہ نیک ہے، میں ان کی نیکی کا معترف ہوں، لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ بہت نیک ہے، مجھ سے بھی نیک ہے، لیکن اس طرح کے کھر نیک بھی جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی شان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نیکوں کی نیکی کا انکار نہیں ہے، کسی کے علم کو ختم نہیں کر رہے، کسی کی عظمت کا انکار نہیں کر رہے، کسی کی پارسائی کا انکار نہیں کر رہے، انکار صرف اس بات کا کر رہے ہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے گئے تو کل قیامت کو کس منہ سے